الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ قسم ہے ہمیں فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر قربانی کے دن کی قسم اور عرفہ کے دن کی قسم۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن رواں دواں ہیں اور آنے والا بدھ 10 ذی الحج کا دن ہوگا جسے ہم قربانی کا دن کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی اور فضیلت بھی اس طرح بیان فرمائی کہ ذی الحج کی 10 تاریخوں کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ رب العالمین جہاں بھی کہیں کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے۔ لَعَمْرُكَ، اے میرے حبیب مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے ستاروں کی قسم، مجھے آمد شب و روز کی قسم، مجھے گردش لیل و نہار کی قسم، دن کے آنے جانے کی قسم، سورج اور چاند کے اپنے اپنے مداروں میں گردش کرنے کی قسم۔ تو اللہ کی ذات جس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو رب العالمین اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، یہ بڑا بابرکت ہے۔ ولیال عشر، اور ذی الحج مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم جن راتوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ والشفع، قربانی کے دن کی قسم۔ والوتر، عرفہ کے دن کی قسم۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں، یا جو حج کے متعلق جانتے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ حج کا رکن اعظم، حج کے ارکان ہیں اور اس کا رکن اعظم یعنی سب سے بڑا رکن وہ عرفات کے میدان میں حاضری ہے، جہاں امام خطبہ دیتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ہوتی ہے اور امام لمبی دعا کرتا ہے اور پھر رات واپس مزدلفہ میں آ کر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو 9 تاریخ ذی الحج کی، 9 تاریخ، 10 تاریخ قربانی کا دن ہے اور 9 تاریخ ذی الحج کا یہ عرفہ کا دن ہے، یعنی مقام عرفات میں حجاج کا جانا اور وہاں ٹھہرنا، امام کا خطبہ سننا، ظہر اور عصر کو جمع کر کے وہاں پڑھنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اور اس دن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب عرفات کے کھلے میدان میں حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، تو میرے اللہ کی ذات ملائکہ کو جمع کرتی ہے اور جمع کر کے فرماتی ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو ذرا میرے ان بندوں کو، میرے ان بندوں کو دیکھو ذرا، جاؤنی شعثاً غبرا، کہ ان کے بال پراگندہ ہیں اور جسموں میں مٹی اٹی ہوئی ہے اور بڑے دور دراز کے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، اور نہ میرے عذاب کو دیکھا ہے۔ اے میرے ملائکہ، انہوں نے نہ مجھے دیکھا اور نہ میرے عذابوں کو دیکھا، یرجون رحمتی ویخافون عذابی، پھر تم دیکھو ان کی زبانوں سے کس طرح الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور تیرے عذابوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا عرفات میں ہر حاجی کی زبان پر ہوتی ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں گناہگار ہوں، یا اللہ میں لغزشوں خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں، گناہوں سے نتھلا ہوا ہوں، یا اللہ میں اپنی پرہیزگاری کا کوئی دعویٰ لے کر نہیں آیا، میں دور دراز سے سفر کر کے جو آیا ہوں تیری اس بارگاہ میں پہنچا ہوں اس لیے کہ مجھے معاف کر کے اپنے عذابوں سے بچا لے۔ یہ طرب، یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فکر عرفات کے میدان میں ایک حاجی کو رلا کے رکھ دیتی ہے، اور ایسا رلاتی ہے، ایسا رلاتی ہے، ایسا رلاتی ہے کہ اس کا منظر وہی دیکھ سکتا ہے یا اللہ کی ذات دیکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ ملائکہ میں یہ فخر فرماتے ہیں، تو ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ پھر آپ اپنے ان بندوں کے ساتھ تو کیا سلوک کرے گا؟ تو میرے اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو اتنی امیدیں اپنے خدا سے لے کے آئے ہیں اور اتنے لمبے سفر کر کے آئے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے آئے ہیں اور اتنی مشقتیں اٹھا کر آئے ہیں، میں اپنے ان بندوں کو کبھی نامراد اور ناکام نہیں لوٹاؤں گا بلکہ اپنے ان بندوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ آپ نے عرفات کی 9 تاریخ کی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی لیے اس دن کے روزے کی فضیلت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عرفات میں نہ ہو، جو اپنے گھروں میں ہو۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال گزرے اور ایک آنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور چونکہ سنت آپ کی یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھتے تھے، اس لیے 8 اور 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، ذی الحج کی 8 اور 9 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے، جو لوگ حجامت نہیں بنواتے اور ناخن نہیں ترشواتے، کٹاتے،
یہ قربانی کرنے والے کے لیے بھی مسئلہ ہے اور نہ کرنے والے کے لیے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قربانی خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، مجھے ایک شخص نے ایک بکری دی ہے دودھ پینے کے لیے کہ تم دودھ پی لیا کرو، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری کو قربانی نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، کیونکہ وہ تیری ملک نہیں ہے، وہ کسی نے تجھے غریب آدمی سمجھ کر دودھ پینے کے لیے دی ہے، اس کا دودھ پی، اور جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو اپنی حجامت نہ کروانا، اس کے بعد بال نہ کٹوانا، ناخن نہ ترشوانا، نماز پڑھ کر تو حجامت کروا لینا، اللہ تعالیٰ تجھ کو قربانی کا ثواب دے دے۔ اور قربانی کرنے والا جو ہے وہ قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائے گا اور بعد میں ناخن کٹوائے گا، اور جو قربانی نہیں کر سکتا وہ نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ مستثنیات رکھی ہیں، کچھ اعداد رکھے ہیں، اور ان اعدادات میں یہ بھی ایک اعداد ہے کہ نیت اس کی اچھی تھی، استطاعت اس میں نہیں تھی، جذبہ اس کا صادق تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اب قربانی کے دن صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم اتنی جانور ذبح کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اللہ نے سنت کو ایسے چار چاند لگائے ہیں کہ اللہ کی ذات عالی اس کا اتنا اجر دیتی ہے کہ تم اس کو کرو اور اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس کو ذبح کرو، قربانی کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرے گا، اللہ تمہارے گناہ پہلے معاف فرما دے۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی ہے، اگر مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میں آہستہ آہستہ بولوں گا، آپ کوشش کریں میری بات کی طرف توجہ رکھنے کی۔ آپ نے جو ان کو دعا سکھائی ہے، اگر آپ اس دعا کو ذرا توجہ سے سن لیں تو آپ کو قربانی کا سارا مقصد ذہن میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، جب تم اپنی قربانی کرنے لگو تو ساتھ کھڑی ہو جاؤ اور یہ دعا کرو، کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اے اللہ میرے دل میں اس زمین و آسمان کے اندر کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے میں قربانی نہیں کر رہا، نہیں، میرا تو خدا ہے اور تیری میں بندی ہوں، اور اس قربانی کا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میرے دل میں تیرے سوا کسی کی کوئی محبت نہیں ہے، کسی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق سے مراد میں یہ خون صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بہا رہی ہوں، مخلوق میں کوئی بندہ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی زندہ، کوئی مردہ میرے دل کے دماغ کے کسی نہا خانے میں نہیں ہے کہ میں اس قربانی کرتے وقت اس کی بھی رضا میرے ذہن میں ہو۔ یہ ترجمہ اس کا، وما انا من المشرکین ان صلاتی، یا اللہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری ساری زندگی، و مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہم ھذا منکا، یہ جملہ قابل غور ہے، اللہم ھذا منکا، یا اللہ یہ جانور، یہ اونٹ، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ گائے، یہ دمبا، یا اللہ منکا، یہ تیری عطا ہے، تو نے مجھے دیا ہے، وَلَکَ، اور میں تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بڑی باریک بات ہے کہ کسی جانور کا ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی جانور کا ذبح کرنا
اللہ کے نام کے بغیر کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس جانور کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ صرف جانور کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور یہ نظام صرف اللہ چلا رہا ہے، اور یہ نظام فطرت کا نظام ہے، اور فطرت کا خالق میرا اللہ ہے۔ یہ دیکھتے نہیں خود بخود ایک نظام ہے نر اور مادہ کا، اللہ نے چلایا، کون اس میں دخل دے سکتا ہے؟ کون اس میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ اللہم ھذا منک، یا اللہ یہ جانور تیری مخلوق ہے، وَلَکَ، اور تیری مخلوق تیرے نام پہ ذبح ہو رہی ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس دعا کے اندر کوئی غیر شامل ہوتا ہے؟ کوئی غیر کسی درجے پر؟ تو اس لیے اپنی قربانی کو خالص کرو، تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی ریا نہ آئے، کوئی دکھلاوا نہ آئے، دل میں کوئی بیمار جذبہ نہ ہو کہ میں بڑی قربانی کروں لوگ مجھے بڑا آدمی کہیں، میں بڑا جانور کہوں لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، میں میدان لگا کر قربانی کروں تاکہ لوگ میری سخاوت کی داد دیں، اور میں جانور لے کر گھر گھر بتاؤں، گھر گھر پیغام پہنچاؤں کہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا، اتنے پیسوں کا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی توہین ہے، یہ ابراہیم کے اخلاص کی توہین ہے، یہ اسماعیل کے اثار کی توہین ہے۔ یہ جانور، وہ بھیڑ ہے، بکری، بھینس ہے، اونٹ، اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے کہ ذرا سورہ صافات کی آیات سنیں۔ یہ جانور اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہے، بلکہ عظیم تر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گئے مینا کے کھلے میدان میں لے کر گئے، اور شیطان 3 بار سامنے آیا، شیطان 3 بار سامنے آیا، اور اس کا بہکاوا دیکھو۔ ابراہیم سے آ کر شیطان کہتا ہے، ابراہیم یہ تجھے غلطی لگی ہے، تیرے اللہ کا حکم نہیں، شیطان نے تیرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے۔ شیطان کہتا ہے، شیطان کی مکاری دیکھو، اس کی عیاری دیکھو۔ ابراہیم سے آ کر کہتا ہے، اے ابراہیم یہ حکم تیرے رب نے نہیں دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ ابراہیم کے استقامت اور ایمان کے درجے کی حالت دیکھو، ایمان کے درجے کی حالت دیکھو۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، کہ چاروں طرف شیطان کے وسوسے اور اس کے حملے ہر بار اٹھا کر اسے کنکر مارتے ہیں، ہر بار اسے اٹھا کے کنکر مارتے ہیں کہ میری راہ سے ہٹ جا، تو شیطان ہے جو مجھے اللہ کے حکم کی تعویل بھی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، پیچھے ہٹ جا۔ اور زمین پہ لٹایا، وہ دیکھ سنگلاخ وادیوں میں گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری چلی کیوں نہیں، گردن کٹی کیوں نہیں، کس کا حکم چلا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کی اور ان کی گردن کو زمین کی طرف رکھ دیا، میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس کرو، مطلوب اسماعیل کی گردن کاٹنا نہیں ہے، میری بارگاہ میں مقصود
ابراہیم کو ذبح کرنا نہیں تھا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اے ابراہیم تجھے اسماعیل پیارا ہے یا اسماعیل کا خدا پیارا ہے۔ بس کرو، بس کرو اس کو۔ لیکن حال کیا ہے، ابراہیم رک نہیں رہے، چھری چلانے سے رک نہیں رہے۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اے ابراہیم اگر شوق پورا کرنا ہے نا تو لو اس جنت کے دمبے پہ اپنا شوق پورا کر لو۔ اور جنت کے دمبے کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے اسماعیل کے بدلے جنت سے ایک دمبا بھیجا جو اس کا نام ذبح عظیم ہم نے رکھا۔ ذبح عظیم، عظیم قربانی، اللہ اس جانور کو عظیم کہہ رہا ہے۔ عظیم اللہ اس جانور کو کہہ رہا ہے۔ کس جانور کو؟ جو ابراہیم کا فدیہ بنا، جو اسماعیل کا فدیہ بنا، جو اسماعیل کا متبادل بنا، اللہ اسے عظیم کہتا ہے۔ یہ آپ کے جانور جو اسماعیل کا متبادل ہیں، اسماعیل کا فدیہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ ابراہیم کو اللہ نے جزا دی اور ہم ابراہیم کی نقل اتار رہے ہیں۔ نقل بھونڈی نہ اتارو، نقالی کرو ابراہیم کی اخلاص کے ساتھ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جانور ذبح عظیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عظیم ہونے کی وجہ سے اس میں شرطیں رکھ دی گئی۔ اس کی عمر یہ ہو، یہ عیب سے خالی ہو، اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، توانا ہو، اور اس کی اتنی عمر ہو تب لگے گا۔ اگر وہ 2 دانت گرا نہیں، جتنا بھی صحت مند ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ صرف اس قربانی کی شرطیں ہیں اور کسی صدقے میں کوئی شرط نہیں، نہ ولیمے میں، نہ عقیقے میں، نہ صدقے میں۔ جیسا جانور لنگڑا ہو تب بھی قبول، سینگ ٹوٹا تب بھی قبول، عمر کی کوئی شرط نہیں، نہ عقیقے میں، نہ ولیمے میں، نہ صدقے میں۔ قربانی میں شرطیں لگائیں کیونکہ میرا اللہ اسے ذبح عظیم کہتا ہے کہ یہ جانور اسماعیل کا متبادل بنا تھا، کہ یہ خوبصورت ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، توانا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا عظموا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو۔ فإنها على الصراط مطاياكم، کل قیامت کے دن صراط پہ اللہ تمہاری سواریاں بنا دے گا، تمہاری سواریاں بنا دے گا۔ تو اس لیے اسے ریاکاری سے بچاؤ، ایک اسے معیاری بناؤ۔ اور اللہ نے کہا تھا میرے ابراہیم، جس قربانی کا تو آغاز کر کے جا رہا ہے، جس کعبۃ اللہ کو بنا کے جا رہا ہے، میں تیرے بعد ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا، تیرے بعد ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا جو بزم کونین کو شمع توحید سے روشن کر دے گا، جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو ان کی منزلیں دکھائے گا، جو کفر و شرک میں پھنسی ہوئی انسانیت کو توحید کے چراغ دکھائے گا۔ اور اے ابراہیم، جس کعبۃ اللہ کو تو بنا کے جا رہا ہے، تیرے بعد تیری اولاد اس کو بتوں سے بھر دے گی، اور میرا آنے والا نبی اس گھر کو بتوں سے پاک کر کے انسانیت کی پیشانیاں کعبے کی طرح موڑ کے رکھ دے گا، اسے آباد کر دے گا۔ اور پھر وہ قربانی، جس قربانی کا آغاز تو کر کے جا رہا ہے، میرا آنے والا نبی
اس قربانی کو نقطہ عروج تک پہنچا دے گا. اور قربانی کا نقطہ عروج کیا تھا؟ پہلی عید الاضحیٰ کا موقع، مدینے کی سرزمین اور ثقلین کے تاجدار آپ خطبہ عید ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن پھر نہ کرے، قربانی کرنے کی طاقت ہو اور پھر نہ کرے، میں محمد کے ساتھ وہ عید نہ پڑھے. یہ قربانی کو نقطہ عروج کی طرف محمد عربی لے کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس امت کا وہ مالدار شخص جس میں قربانی کی استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے، اس پہ بخل غالب آ جائے، اس کا محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس لیے آپ نے ان عورتوں سے کہا، ان عورتوں سے جن پہ نماز نہیں ہے، حالت حیض میں ہو، وہ عیدگاہ میں آئیں، ہماری دعا میں شامل ہو جائیں. کیونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم کا ذکر ہوگا، اسماعیل کا ذکر ہوگا، قربانی کا ذکر ہوگا، جانوروں کا ذکر ہوگا، ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوگا. وہ عورتیں بھی میرے ساتھ آ جائیں. لیکن جو قربانی نہ کر سکے، باوجود استطاعت کے میرے پاس نہ آئے. آخری آیت کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے خلیل، تیری ادا تیرے خدا کو اتنی پسند آئی. اور کیا چھوٹی بات تھی؟ تیری ادا اتنی پسند آئی تیرے خدا کو. آج سے 4000 برس پہلے مینا کا میدان، مکے کے صحرا، وہ سنگ لاخ وادیاں، ایسی ادا پسند آئی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم. اے میرے ابراہیم، تیری ادا کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا، قربانی کو باقی رکھوں گا. اور اس وقت کون تھا؟ کوئی نہیں تھا، بس ابراہیم و اسماعیل تھے. میں شاید اس سے پہلے بھی ایک جمعے میں جملے کہہ چکا ہوں. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بخت نصر جیسا، سکندر یونانی جیسا، ہلاکو خاں اور چنگیز جیسا. میں قریب زمانے کی بات کرتا ہوں. آج ان کے حالات دیکھنے ہو تو کہاں ملتے ہیں؟ یا تاریخ کے پرانے اوراق میں یا آثار قدیمہ میں. یہاں سے سکندر یونانی گزر کے گیا تھا، احمد شاہ ابدالی گیا تھا، محمد غوری گیا تھا، سلطان محمود غزنوی یہاں سے گیا تھا. یہ اس کے پرانے لوگ ہیں، یہ ان کی بستیاں ہیں، یہ ان کے ویرانے ہیں. آپ کو کسی فاتح کے حالات زندہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن ایک واحد 4000 سال گزرنے کے بعد ابراہیم کا ایک ایسا طریقہ ہے جو عید کے دن پوری دنیا کے مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر تمہیں بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، بلاد اسلامیہ میں جانور ذبح کرتے ہوئے آپ امت مسلمہ کو دیکھو گے. اور ایسی یاد اللہ نے رکھی اور فرمایا وَسَلَامٌ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم. اے ابراہیم، میں قیامت تک تجھ پہ درود و سلام باقی رکھوں گا. درود و سلام ابھی آپ پڑھتے ہیں نا، میں نے پڑھا، نماز میں پڑھیں گے، خطبے میں پڑھیں گے، تقریر میں پڑھیں گے، دعا میں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ نے ابراہیم کی قربانی بھی باقی رکھی
اور اس پہ سلام بھی باقی رکھا. کذالک نجزی المحسنین، جو بھی نیکی کرے ہم اس کو احسان کا بدلہ اسی طرح دیا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پتہ نہیں ہماری نیتیں کیسی ہیں، لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، انسان ہیں، تیرے بندے ہیں، شیطان کے ہاتھوں کبھی پھسل بھی جاتے ہیں. یا اللہ ہماری یہ قربانیاں، یہ اعمال، اگر کہیں اس میں کوئی لغزش ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، کوئی ریا ہے، تو بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں معاف فرمانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.